لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ برادر محترم قاری عامر حسین چشتی صاحب بہت ہی پیارے انداز میں تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے۔ برادران اسلام، قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، جو اس میں شک کرتا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ برادران اسلام، قرآن کا ایک حرف آپ اپنی زبان سے ادا کریں، رب کائنات تمہارے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الف لام میم، جو میرا امتی اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، الف حرف لام حرف میم، اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ پھر جس جگہ پہ اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کا فضل نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کے فرشتے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ برادران اسلام، حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور نازل ہوئی، اللہ نے درختوں کو حکم دیا، پرندوں کو حکم دیا، جانوروں کو حکم دیا، دریاؤں کے پانی کو حکم دیا، پرندوں کو حکم دیا، لوگوں کو حکم دیا کہ میرے پیغمبر کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں ان کو سنو۔ حضرت داؤد علیہ السلام جس درخت کے نیچے بیٹھ کر زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، وہ درخت نیچے جھک جایا، پرندے اڑتے ہوئے زبور کی تلاوت سننے کے لیے نیچے اتر آیا کرتے تھے، لوگ زبور کی تلاوت سننے کے لیے جمع ہو جایا کرتے تھے۔ وہ زبور تھی، یہ قرآن ہے۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام دریا کے کنارہ پہ بیٹھ کر پڑھتے، بہتا ہوا پانی اٹھ گیا۔ برادران اسلام، اگر زبور پڑھی جائے تو جانور نیچے اترنے لگے، لوگ جمع ہونے لگے، درخت جھکنے لگے، پانی جو ہے وہ رکنے لگے۔ اللہ کا قرآن پڑھا جائے، زمینی مخلوق کیا، اللہ کے فرشتے بھی آتے ہیں۔ اتنی عظمت ہے قرآن کی۔ میں زیادہ وضاحت کی طرف نہیں جاتا برادران اسلام، کیونکہ ہمارا یہ شہر خالیہ لیول پہ، تحصیل لیول پہ یہ ایک مثالی پروگرام ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پہ سکالر حضرات جو ماہر قسم کے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ زیادہ ہم پڑھے لکھے حضرات، ٹیچر حضرات، پروفیسر حضرات، ڈاکٹر صاحبان کو ہم دعوت دیتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ وقت کی پابندی کا ہم خیال رکھتے ہیں، یہ ہمارا لازمی حکم ہے۔ اس محفل میلاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ساری رات محفل رہے، صبح کی نماز قضا ہو جائے، ایسے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں، ایسی نیکیاں اکٹھی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رات کو نیکیاں اکٹھی کریں، صبح ضائع کریں۔ برادران اسلام، اس محفل کے اندر روحانیت بھی ہونی چاہیے، اللہ اس کے رسول کی محبت کے انداز ہونے چاہیے۔
محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ آپ سرکار کے بلائے ہوئے ہیں۔ برادران اسلام، مختصر انداز میں جو ہے وہ میں اپنی موضوع کو مختصر کر رہا ہوں۔ اب ہمارا شیڈول یہ ہے کہ ہم نے باہر سے استفانات خان ان کو دعوت نہیں دی۔ لوگ جو ہے بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، دور دور سے بلاتے ہیں۔ جب اپنے گھر کے اندر ہیرے موجود ہوں تو باہر ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ باہر ٹکر مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ دور سے بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو تو صحیح یار، وہ کہنے نا ویسے ہی پنجابی کا پورا گھر کا پیر ہوگا ہوتا ہے، گھر کا پیر ہوگا ہوتا سی نہیں۔ میں قاری صاحب کو بھی ہر سال، حالانکہ اللہ کے فضل سے میرے کلاس فیلوز اور دور دور تک میرے جو ہے وہ رابطے بھی ہیں اور محبت پیار بھی ہے، بغیر پیسے کے بھی آ سکتے ہیں، لیکن اگر گھر کے اندر ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی، ہمارے بچے موجود ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ان کو انوائٹ کیا جائے، مائک کے اوپر ان کو دعوت دی جائے۔ اب صرف ہمارے پاس ہمارے شہر کے 4 کارخانے ہیں، صرف 5 سے 7 منٹ کے پاس ہوں۔ پہلے میں عرض کر رہا تھا 9 بجے میں نے انشاءاللہ عزیز صاحب کا خطاب انشاءاللہ 5-7 منٹ میں یہ اپنی حاضری لگوائیں گے۔ اب سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں جناب برادر محترم ساجد سلطانی صاحب کو کہ وہ آئیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں برہائے عقیدت پیش فرمائے، نعرہ لگائیں ان کی آمد سے قبل، نعرہ تکبیر، جا کے نعرہ لگائیں۔ سال کے بعد ہم یہ محفل ذکر مصطفیٰ سکھاتے ہیں۔ آپ جو ہے وہ سارے گج کے جو ہے اس محفل میں تشریف لاتے ہیں، نعرہ تو محبت والا لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ۔ تمام احباب سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں تاکہ آپ سب کی حاضری ہو جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدنا فاطمہ وسیدنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کے شیر میں تیرے کرار پر درود، اللہ کے شیر میں تیرے کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
اللهم صل على سيدنا محمد. پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. آئیے تسکین جان زار کی باتیں کریں، آئیے تسکین جان زار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں. بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں. ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں. میرے اور آپ کے آقا کے لب و رخسار کی باتیں کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں صوفی ماجد حسین صاحب. نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی. پڑھیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جناب حضرت علامہ مفتی محمد حسین قادری صاحب، حضرت علامہ پروفیسر محمد ارشد عثمانی صاحب، حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر نوید اقبال صاحب، حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر رضوان یونس صاحب، حضرت علامہ خان قادری صاحب، تمامی حضرات تشریف رکھیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ایک نام بچاتا ہے مجھے رنجو علم سے، اور ایک ذات ہے جو مجھ کو بکھرنے نہیں دیتی. کوئی اور بچائے گا، بچائے مرنے نہیں دیتی.
مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کی، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہماری سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، آن کا تو شیار قریبی ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب، آستانہ عالیہ نرالی شریف، آستانہ عالیہ نرالی شریف، نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، علماء اہل سنت، امامی حضرات تشریف۔ ان کا تو شیار قریبی ہے، جب یاد کیا ہے صلی علی جی، جب یاد کیا ہے صلی علی، ہوا ہی گئے تڑپایا نہیں، ہوا ہی گئے تڑپایا نہیں، ایمان ملا ان کے
میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہماری سمایا عشق رسول پاک نے ایسا بدل دیا، سارا میرے وجود کا نقشہ بدل دیا، میرے گناہوں نے جسے میلا کر دیا، ان کے کرم نے دل کا وہ شیشہ بدل دیا۔ اب ہماری اس محفل میں سینکڑ نعت خواں، خانیہ شہر کے مشہور و معروف نعت خواں، عالمی شہرت یافتہ نعت خواں، وہ تشریف لاتے ہیں جناب برادر محترم جنید بغدادی صاحب، وہ تشریف لاتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں گڑھایا عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ آواز بلند درود پاک کا نظرانہ ملنی پڑیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ایک باری تصویر پڑھ لو سارے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کہ سب نظارے حضور آپ کے ہیں۔ ایک کو کلام پڑھنا ہے تو مل کے سارے پڑھنا ہے۔ سب نظارے حضور آپ کے ہیں، 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 چاند تارے حضور آپ کے ہیں، سب نظارے حضور آپ کے ہیں، مل کے پڑھیے سب نظارے حضور آپ کے ہیں۔ ہم غلاموں کو خوف کیوں ہوگا، ہم غلاموں کو خوف
सारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, चाँद तारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं। और फातिमा अली हुसैन हसन फातिमा अली हुसैन हसन फातिमा अली हुसैन हसन फातिमा अली हुसैन हसन नूर सारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, चाँद तारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं। है तो बस नाम मोहम्मद है सहारा अपना, है तो बस नाम मोहम्मद है सहारा अपना, उनके सदके से ही चलता है गुजारा अपना। हमको तूफान की मौजों से कोई खौफ नहीं, हम उसी जान से पा देंगे किनारा अपना। अब हमारी इस महफिल में आखिरी नात हमारे शेख कारिया के मशहूर व मारूफ नाता हाफिजुल कारी अनस साहिब तशरीफ लाते हैं। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुल्हाए अकीदत पेश फरमाते हैं। नारा लगाए नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। तमाम अहबाब मेरे हुजूर की बारगाह में जाजू के तो दुआ मसाला पेश कीजिए। बाबा से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या
ایک شعر پیش کر کے اپنی حاضری کو مکمل آمد کے حوالے سے کلام ہے زمین آیا سمانا ساریا خوشیاں منایا نے زمین آیا خوشیاں منایا نے اگلی گل پھر کے کہنی ہے میرے سرکار آئے رحمت بلال آیا نے میرے سرکار آئے رحمت بلال میں تصورات سجی تھی ابھی ابھی بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی پوچھ رہے تھے فرشتوں سے یہ کہہ کے جبرائیل کس نے نبی کی نعت پڑھی تھی ابھی ابھی بہت ہی پیارے انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے حافظ انس صاحب برادران اسلام علامہ صاحب کے پروفیسر ڈاکٹر صاحب کے خطاب سے پہلے چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کا خطاب ذیشان ہم سب جو ہے وہ سننے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں برادران اسلام آج کی یہ سالانہ 25ویں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہی ہے میری زیر نگرانی میں 25واں سالانہ پروگرام ہے 98 سے لے کر یہ 2023 تک ہر سال ہماری کوشش رہی ہے کہ پاکستان میں
رہنے والے عظیم عالم دین، کسی عظیم مذہبی سکالر، کسی مبلغ اسلام، کسی شیخ الحدیث علماء میں سے ان کو انوائٹ کیا جائے، دعوت دی جائے ہمارے اسٹیج پہ آ کر ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و صورت کی باتیں سنائیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر سال اچھے سے اچھا سکالر ہماری اس محفل کی رونق جو ہے وہ بنتے ہیں۔ برادران اسلام، اس دفعہ بھی کیونکہ اس اسٹیج کے اوپر کئی شیخ الحدیث مفتی مظہر اللہ سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صاحبزادہ عتیق الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کئی بزرگ شخصیات جو ہے وہ اسٹیج کے اوپر اللہ کے اس گھر میں گفتگو کر کے جو ہے وہ کہیں دنیا سے بھی جا چکے ہیں۔ برادران اسلام، سب سے پہلے میں نے پہلے بھی عرض کیا، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس محفل کے اندر روحانیت پیدا کریں۔ جتنے بھی ہمارے بھائی تشریف لائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں لے کر بیٹھیں۔ کوئی عشق مصطفیٰ کی بات ہمیں سنائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت کی بات ہمیں سنائے، ہمارے دل کے اندر سکون پیدا ہو، ہمیں ضرور ملے سکون۔ یہ نہیں کہ جس طرح کہ میں جو ہے وہ دیکھیں خانیہ شہر کے نعت خواں جو ہمارے بھائی ہیں تو میں نے دعوت دی یاسن جو ہمارا ٹارگٹ ہے حضرت صاحب کا بیان جو ہے وہ سنا جائے گا۔ سب سے پہلے برادران اسلام، میں جتنے بھی علماء کرام شہر خانیہ کے جید علماء کرام تشریف لائے ہیں، میں ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے، میں میرے ساتھی مسجد انتظامیہ اہل محلہ، ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے، دل کے سب سے نیچے جو جگہ ہے اس سے ہم ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ برادر محترم عزت مآب حضرت علامہ قاری یاسر ندیم کیلانی صاحب، برادر محترم عزت مآب حضرت علامہ حافظ القاری عبد المجید صاحب، حضرت علامہ حافظ القاری سلامت اللہ صاحب، حضرت علامہ حافظ القاری ابرار حسین صاحب، حضرت حافظ القاری فیصل صاحب بغدادی، حضرت علامہ حافظ القاری خان محمد قادری صاحب، حضرت علامہ حافظ القاری عامر حسین چشتی صاحب، دیگر علماء کرام جو ہے وہ میں نام نہیں لے سکا، جناب پیر سید نعیم حیدر شاہ صاحب، صدر مدرس جامعہ المدینہ، خطیب جامع مسجد عائشہ محلہ نیار اکاریاں، فاضل بیرا شریف، وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ ایک عظیم آستانے سے ان کا تعلق ہے، ہم ان کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ رب کائنات ان کا سایہ ہمارے سر کے اوپر قائم رکھے، رب کائنات ان کو دن دگنا رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ حضرت علامہ سلطانی صاحب کھپڑا سے تشریف لائے، ہم ان کو بھی دل کی اتھا گہرائی سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ برادران اسلام، ہماری اس محفل کی ہر سال جو رونق بنتے ہیں، 25 سال ہو گئے دیکھنے میں تو ہمیں لگتے ہیں یہ چودھری صاحب ہے بس آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے برادر محترم عزت مآب جناب چودھری ثاقب بشیر ایڈوکیٹ کھاریاں، ڈائریکٹر رائل کالج کھاریاں، وہ تشریف فرما ہے، 25 سال سے باقاعدگی سے آپ تشریف لا رہے ہیں۔ ہر سال جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو آپ یہی سوال کرتے ہیں قاری صاحب محفل کب دے، محفل کب کروانی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ پورا سال مجھے انتظار رہتا ہے کہ جامع مسجد حاجی عالمگیر میں محفل میلاد ہونی ہے، میں نے اس کے اندر جا کر جو ہے وہ قلب رنجہ فرمانا ہے، وہ محفل سننی ہے۔ آپ کو بھی ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے ہماری محفل کو رونق بخشی ہے، آپ ہماری محفل کے مہمان خصوصی بنے ہیں۔
रब कायनात इनकी उम्र दराज फरमाए। हजरत अल्लामा हाफिज हक नवाज साहिब, हम इनको भी दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। रब कायनात इनकी उम्र दराज फरमाए। बरादरान इस्लाम, कई सालों से हमारी इस महफिल को रौनक बख्श रहे हैं। आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, पीर सैयद सईदुल हसन शाह साहिब गिलानी, सजादा नशीन आस्ताना यालिया नराली शरीफ गुजर खान, कई सालों से हमारी महफिल की सदारत फरमा रहे हैं, तशरीफ़ लाए हैं। हम इनको दिल की अता गहराइयों से, मैं भी, मेरे दोस्त अहबाब, तमाम अहले मोहल्ला दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। रब कायनात इनकी उम्र दराज फरमाए। रब कायनात इनको सेहत कामला अता फरमाए। जिस तरह ये दिन रात एक करके अल्लाह और उसके रसूल के दीन की तबलीग कर रहे हैं, रब कायनात इनको ज़िंदगी में कामयाबियाँ अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, अब मैं स्कॉलर हजरात की तरफ जो है वो आ रहा हूँ। आप जो है वो देख रहे हैं हमारे पास पाँच अजीम मजहबी स्कॉलर इस लाइन में तशरीफ फरमा रहे हैं। जो 3 प्रोफेसर डॉक्टर हैं, UOG यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में तालीम के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, तदरीस के फ़राइज़। अजीम स्कॉलर हैं, डॉक्टर हैं, अल्लाह का करम है। पहले नंबर पे बरादर मोहतरम इज़्ज़त माब प्रोफेसर मोहम्मद अरशद उस्मानी साहिब, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कारियाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अल्लाह का फजल है, हर साल हमारी महफिल की रौनक को दोबारा फरमाते हैं, तशरीफ़ लाते हैं। हम इनको भी दिल की अथा गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। रब कायनात इनकी उम्र दराज फरमाए। दूसरे अजीम मजहबी स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर हजरत अल्लामा नवीद इकबाल साहेब फाजल बेरा शरीफ भी हैं, अजीम मजहबी स्कॉलर हैं। हमारी ये भी खुशकिस्मती है कि हमारी इस अजीम मरकज़ी ईदगाह के खतीब भी हैं, वो डॉक्टर नवीद इकबाल साहिब तशरीफ़ लाए हैं। हम इनको भी दिल की अथा गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। रब कायनात इनकी उम्र दराज फरमाए। रब कायनात इनको कामयाबियाँ अता फरमाए। दूसरे नंबर पे अजीम मजहबी स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर काजी फुरकान साहिब, UOG गुजरात, लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, वो तशरीफ़ लाए हैं। हम इनको भी दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। रब कायनात इनकी उम्र दराज फरमाए। तीसरे नंबर पे अजीम मजहबी स्कॉलर UOG गुजरात में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, हजरत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान यूनुस साहिब फाजल बेरा शरीफ, अजीम मजहबी स्कॉलर हैं। अल्लाह का बड़ा करम है, ये मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। हम इनको भी दिल की अथा गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और बरादरान इस्लाम, आखिर पे रब की बारगाह में अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह और उसके रसूल की खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, हमने जो गुनहगारों ने ये छोटी सी महफिल सजाई है, रब कायनात इसको अपने सोने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बरादरान इस्लाम, इस महफिल को सजाने के लिए मैं सिर्फ चंद अल्फाज पेश करता हूँ। पूरा साल कुछ हमारे भाइयाँ कोशिश करते हैं। इधर हमारे एक नौजवान साथी वो भी बैठे हुए हैं, हर रोज़ इस महफिल के लिए कुछ हिस्सा निकाल कर ड्यूटी पे जाते हैं। जामिया मस्जिद हाजी आलमगीर में महफिल होनी है, मैंने साल के बाद उसमें हिस्सा डाला। माएँ बहनें दोस्त अहबाब दिल खोल कर तावन करते हैं। हर एक हमारा दोस्त अपनी अपनी ड्यूटी लेता है। ये जो आपको सजावट नजर आ रही है बाहर लाइटों की, ये मेरे नौजवान साथी हैं, नमाजी भी, आरिफ साहब हैं, गजलफर साहब हैं, दर्जी हैं, टेलर हैं,
انہوں نے خود جو ہے وہ دن رات ایک کر کے مسجد کی سجاوٹ کی ہے. کچھ ہمارے ساتھی جو ہے وہ ہر ایک اپنی ڈیوٹی، لنگر کی اپنی ڈیوٹی لیتا ہے. یہ بھائی جو کھڑے ہیں اپنی اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سنبھالے ہوئے ہیں. رب کائنات ان سب کو زندگی میں کامیابیاں عطا فرمائے. رب کائنات ان کو ان کی مشکلات آسان فرمائے، ان کو دن دگنا رات چگنی ترقی عطا فرمائے. جس ہمارے بھائی بہن نے جس طرح بھی اس محفل پاک کے اندر حصہ ڈالا ہے، اس کو کامیاب کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ اس کو کامیابیاں عطا فرمائے. برادران اسلام، اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں عالم اسلام کے عظیم مذہبی سکالر، عالم نبیل، فاضل جلیل. آپ کا تعلق ایک عظیم یونیورسٹی کے اندر تدریس کے فرائض میں انجام دے رہے ہیں، اور پاکستان کی ایک عظیم جامعہ نعیمیہ لاہور، آپ اس کے خطیب بھی ہیں. ماشاءاللہ مدرسین کے اندر بھی آپ کا شمار ہوتا ہے. دیکھنے میں تو ہم اللہ کا فضل ہے ان کے اوپر، ہم ان کو اہل محلہ دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں کہ قیمتی وقت نکال کر، مصروفیات سے وقت نکال کر آپ ہماری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے تشریف لائے ہیں. ہم ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. رب کائنات ان کی عمر دراز فرمائے، رب کائنات ان کے علم و عمل کے اندر اضافہ فرمائے. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں عظیم مذہبی اسکالر، پروفیسر، ڈاکٹر، مفتی محمد حسین قادری صاحب مقدس اللہ العالی، خطیب اعظم جامعہ نعیمیہ لاہور، لیکچرار یونیورسٹی آف گجرات تشریف لاتے ہیں، ہمیں نورانی مباحث حسنہ سے نوازتے ہیں. ان کی آمد سے قبل ایک پرجوش نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. نیند تو نہیں آ گئی؟ کیونکہ برادران اسلام آقا علیہ السلام کے ذکر کی محفل میں آپ تشریف فرما ہے، محبت سے نعرہ لگائیں. اتنی دور سے لمبا سفر کر کے آپ جو ہے وہ 6:30 بجے آپ کا پیریڈ ختم ہوا ہے. میں نے عرض کیا کہ آپ تھوڑا جلدی تشریف لا سکتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرا اور رضوان صاحب کا، رضوان صاحب کا اکٹھے پیریڈ ہے.